بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اجمیر کے ایک ہندو پنڈت ہر روز اپنے بتوں کے پاس دودھ لے کر جاتے تھے اور سارا دودھ چڑھاوے کے طور پر بڑے بت کے قدموں میں ڈال دیتے تھے۔ ایک دن اس ہندو پنڈت کی بیٹی نے پوچھا، بابا آپ روزانہ دودھ لے کر کہاں جاتے ہیں؟ تو اس پر ہندو پنڈت جواب دیتا ہے کہ بیٹی میں اپنے بھگوان کے قدموں میں دودھ چڑھا کر آتا ہوں۔ پنڈت کی بیٹی کہتی ہے، بابا کیا دیوتا بھی دودھ پیتے ہیں؟ اس پر پنڈت نے جواب دیا، نہیں بیٹی، یہ دودھ نہیں پیتے، میں اس کے قدموں پر دودھ چڑھا کر واپس آتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے کہ بابا جب دیوتا دودھ نہیں پیتا تو روزانہ دودھ لے کر وہاں کیوں جاتے ہو؟ پنڈت کہتا ہے، بیٹی ایسی فضول کی باتیں مت کرو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دیوتا دودھ نہیں پیتے۔ اس پر لڑکی نے کہا، بابا کل دودھ لے کر میں جاؤں گی اور اپنے خدا کو دودھ پلا کر واپس آؤں گی۔ پنڈت نے کہا، بیٹی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ جب لڑکی بار بار ضد کرنے لگی تو پنڈت کہتا ہے، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، ہاں جب وہاں کوئی نہ ہو تو تم مندر چلی جانا۔ اگلے دن لڑکی دودھ کا پیالہ لے کر مندر جاتی ہے اور مندر کے سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے، اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پیو۔ ایک بت تو بت ہی ہوتا ہے، وہ کوئی حرکت نہیں کرتا۔ لڑکی کے بہت ضد کرنے کے بعد بھی وہ بت ہلتا بھی نہیں۔ اس پر لڑکی نے غصے میں آ کر کہا، اگر تو میرا خدا ہے اور میری آواز سنتا ہے تو یہ دودھ کا پیالہ لے اور یہ دودھ پی لے۔ وہ بار بار ضد کرتی رہی اور آخر کار لڑکی غصے سے اپنا سر بت کے قدموں پر مارتی ہے اور اس قدر مارتی ہے کہ اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لڑکی اپنے ضد پر اڑی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ میرے خدا ہو تو دودھ پینا پڑے گا جب ہی میں واپس گھر جاؤں گی، ورنہ میں یہاں اپنی جان دے دوں گی۔ اس بیچاری لڑکی کو کیا پتا کہ بت کبھی بولتا نہیں، بت کبھی کام نہیں کرتا، بت کبھی ہلتا ڈولتا نہیں۔ وہ بیچاری لڑکی بس روتی رہتی ہے اور چیخ چیخ کر کہتی رہتی ہے کہ دودھ پی لو۔ لڑکی کی خوش قسمت تھی، اسی وقت حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی گلی سے گزر رہے تھے۔ مندر کا دروازہ کھلا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی بت کے سامنے کھڑی ہے اور اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مندر کے اندر تشریف لے گئے اور روتی ہوئی لڑکی سے پوچھا، بیٹا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ آپ کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ لڑکی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بابا جی آپ کا مجھ سے کیا تعلق، یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس لڑکی سے فرماتے ہیں، بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اس پر لڑکی کہتی ہے، بابا جی میں اپنے خدا سے کہہ رہی ہوں کہ دودھ پیو تاکہ میں اپنے گھر جا کر سب کو بتاؤں کہ ہمارا خدا بھی سنتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ تو اس پر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا بت کبھی ہلتا نہیں، بت کبھی کام نہیں کرتا، بت کبھی کھاتا نہیں، کبھی پیتا نہیں، تم اس پر ضد نہ کرو۔ لڑکی نے جواب دیا، بابا جی جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا تب تک میں اپنے گھر کو نہیں جاؤں گی، اگر اس نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اس لڑکی میں یہ جذبات دیکھتے ہیں، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس بت کے پاس جاتے ہیں اور اس کا کان پکڑ کر کہتے ہیں کہ دودھ کیوں نہیں پیتا؟ اس لڑکی کو اتنا خون بہہ گیا ہے، دیکھ اس لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ جیسے ہی صاحب کا ہاتھ بت کو چھوتا ہے بت ہلنے لگتا ہے۔ بت نے دودھ کا پیالہ تھاما اور پینا شروع کیا۔ جب وہ بت دودھ پیتے ہیں تو وہ لڑکی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری منت پوری ہو گئی، میری قسم پوری ہو گئی، اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ جب یہ لڑکی اپنے گاؤں جاتی ہے تو گاؤں والے لڑکی کی حالت دیکھ کر وہ پنڈت سے کہتا ہے، آج تمہاری بیٹی نے تمہاری عزت برباد کر دی، اس کے سر اور کپڑوں پر خون ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آپ کی بچی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ سارے گاؤں والے جمع ہو کر کہتے ہیں، بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے میری عزت کو ہاتھ لگایا ہے، میں اپنے اللہ کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے۔ اس پر گاؤں والے کہتے ہیں، لگتا ہے کہ اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دیوتا کو دودھ پیتا دکھاؤں گی۔ اگلی صبح گاؤں کے سارے لوگ اس واقعے کو دیکھنے مندر پہنچ گئے۔ پنڈت اور اس کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھے۔ لڑکی بت سے کہتی ہے، دودھ پیو۔ یہ بات ایک بار نہیں بار بار کہتی ہے، لیکن وہ بت بالکل بھی ہلتا نہیں۔ وہاں موجود سب لوگ کہتے ہیں،
लड़की पागल हो गई है, लड़की पागलपंती कर रही है। देवता वहाँ मौजूद सारे लोग कहते हैं कि लड़की पागल हो गई है, भला कभी देवता दूध पी सकता है? लड़की बुत से कहती है, ए मेरे खुदा, तुम्हें मेरी इज्जत की कसम कि ये दूध पी लो। लेकिन वो बुत जरा भी नहीं हिलता। तो इस पर लड़की कहती है, कल के बुजुर्ग को बुलाऊं? जैसे ही ये अल्फाज लड़की के मुंह से निकले कि बुत ने दूध का प्याला उठाया और उसे पूरी तरह पी लिया। वहाँ मौजूद हर शख्स ये वाक़या देखकर हैरान होता है और कहता है कि बेटा, कल से तो उस बुजुर्ग का नाम ले रही है, उसका नाम क्या है? लड़की जवाब देती है कि मुझे उसका नाम और पता नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि वो इस तरफ गए हैं। अब तमाम गाँव के लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकल पड़े। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक दरख्त के नीचे इबादत मशगूल थे। ये देखकर लड़की कहती है कि ये वही बाबा जी हैं जिनके नाम पर बुत ने दूध पिया था। अब सब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा जी, ये कैसा जादू है जिससे पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आपने फरमाया ये जादू नहीं था जिसके जरिए बुत ने दूध पिया था, ये सब मेरे रब के फजलो करम से है। तो इस पर लोग कहते हैं, बाबा जी, आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको जिंदगी और मौत देने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो जमीन और आसमान का मालिक है, वो हम सबको रिस्क अता करने वाला है। हर को हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बड़े अदब से पूछता है कि आप कौन हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह का मजहब क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मेरा दीन इस्लाम है और मेरा नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का इतना कहना था कि लड़की का बाप आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, बाबा, आप हमारे बुत को दूध पिलाने आए थे या आप अपने नाना के उम्मती हम सबको बनाने आए थे? उसके बाद गांव के सारे लोग आपके कदमों में गिर गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह जरूर लिख। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।